بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواتین رات جمیل فخری پاکستان کے نامور اداکار تھے. یہ 40 سال ریڈیو، ٹیلی ویژن، تھیٹر اور فلم انڈسٹری سے وابستہ رہے. ملک کی 3 نسلیں ان کے ڈرامے دیکھ کر جوان ہوئیں. علی ایاز فخری ان کے بڑے صاحبزادے تھے. وہ امریکہ میں ٹیکسی چلاتے تھے. علی ایاز فخری فروری 2009 میں اچانک غائب ہو گئے. جمیل فخری 22 ماہ حکومت پاکستان، امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے اور اسلام آباد میں امریکی ایمبیسی کے پیچھے بھاگتے رہے، لیکن کسی نے بیٹے کی تلاش میں ان کی مدد نہ کی، یہاں تک کہ وہ میڈیا کے سامنے پیش ہو گئے. میڈیا نے شور مچایا تو حکومت پاکستان نے کوششیں شروع کی اور 5 دن بعد، جی ہاں صرف 5 دن پر معلوم ہو گیا کہ جمیل فخری صاحب کے بیٹے کو 22 ماہ پہلے قتل کر دیا گیا تھا. قاتل نے انہیں قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کے ٹکڑے کیے. یہ ٹکڑے گاڑی میں ڈالے اور گاڑی کو آگ لگا دی. 22 ماہ بعد ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے علی ایاز فخری کے قتل کی تصدیق ہوئی. مجھے کچھ نہیں پتا چل رہا تھا، کوئی مجھے نہیں بتا رہا تھا. میں نے بڑی منتیں سماجتیں کی، بڑے دروازے کھٹکھٹائے، بہت کچھ کیا. بیٹے کے قتل کی خبر جمیل فخری صاحب کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی اور وہ 5 ماہ اس غم کا بوجھ اٹھانے کے بعد جہان فانی سے کوچ کر گئے. جمیل فخری ملک کے ہائی پروفائل لوگوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن وزیر داخلہ، وزارت داخلہ اور وزیر اعظم نے جمیل فخری کے بیٹے کی قتل کی ایف آئی آر پاکستان میں درج نہیں کروائی. حکومت نے آج تک امریکہ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کیس کی پیش رفت کیا ہوئی ہے، جبکہ آج وزیر داخلہ چودھری نثار نے یہ فرما کر پورے پاکستان کو حیران کر دیا. عمران فاروق مرڈر کیس، اس کی تفصیل سے آپ سب آگاہ ہیں. حقائق کی روشنی میں اور جے آئی ٹی کے جو تفتیش ہے، جو تفتیشی رپورٹ ہے، اس کی روشنی میں وزارت داخلہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کیس کی باقاعدہ ایف آئی آر پاکستان میں رجسٹر کی جائے. یہ ایک پاکستانی کا قتل تھا، ایک انٹرنیشنل، ایک بین الاقوامی کیس بن چکا تھا. انتہائی بے دردی سے اسے قتل کیا گیا. ڈاکٹر عمران فاروق پر اتنی مہربانی کیوں؟ کیا جمیل فخری کے صاحبزادے ریاست کے لیے اہم نہیں تھے؟ بھٹو کے بیٹے شاہ نواز بھٹو بھی فرانس میں قتل ہوئے تھے. کیا وہ ریاست کے لیے عمران فاروق کی طرح اہم نہیں تھے؟ 2011 کے فسادات میں برمنگم میں 3 پاکستانی، جن میں 2 سکے بھائی بھی شامل تھے، وہ بھی قتل ہوئے. اور 2005 میں پاکستانی غزالہ ڈنمارک میں قتل کر دیا گیا. ہم ایسی 20 مثالیں دے سکتے ہیں. ریاست پاکستان میں ان کے قتل کی ایف آئی آر کیوں نہیں کٹواتی؟ کیا یہ پاکستانی نہیں تھے اور یہ اہم نہیں تھے؟ ڈاکٹر عمران فاروق پر 5 سال بعد اتنی مہربانی کی کیا وجہ ہے؟ ہم آج کے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے، جبکہ آج کراچی میں پولیس اور رینجرز پر حملوں کے بعد براہ راست فوج کو بھی نشانہ بنا دیا گیا. 2 پاکستانی فوجی شہید کر دیے گئے. کیا ان حملوں کو ریاست پر حملہ نہیں سمجھنا چاہیے؟ اگر ہاں تو پھر ریاست اتنی خاموش کیوں ہے؟ اور کیا یہ حملہ بلدیاتی الیکشن پر بھی اثر انداز ہوگا؟ ہم اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر میاں عتیق صاحب، ایم کے ایم کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وزیر ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. براز سعید صاحب ہمارے تیسرے مہمان ہیں، ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جبکہ کراچی میں ہمیں جوائن کیا حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، امیر بھی ہیں جماعت کے. حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے جی؟ آج 2 جس طرح فوجی شہید کر دیے گئے، اس سے پہلے رینجرز پر حملے ہوئے، پولیس پر حملے ہوئے. ایک شہداء کی ایک لائن ہے کراچی میں جو اس وقت لگی ہوئے، جن کے نام ہم سب کے سامنے ہیں. تو یہ کون سی فورسز ہیں اور یہ کیا اچیو کرنا چاہتی ہیں کراچی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا دکھ کی بات ہے جو آج واقعہ ہوا ہے. ہماری سمجھنے کے ریاست پر حملہ ہے یہ، اور جتنی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کراچی میں وہ فورسز بالکل ایکٹیو ہو گئی ہیں کہ جو بھارتی فنڈڈ ہیں، اور بھارت کسی بھی سطح پر پاکستان کی اسٹیبلٹی نہیں چاہتا ہے. کراچی میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے اس وقت کہ لوکل باڈیز کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. لوکل باڈیز کا الیکشن ویسے تو کوئی اپنی اہمیت اتنی زیادہ نہیں رکھتا سیاسی اعتبار سے دنیا بھر میں، لیکن یہاں پر اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ تقریباً 28-30 سال کے بعد ایک ایسی چیز
محسوس ہو رہی ہے کہ شاید کوئی تبدیلی کی صورت پیدا ہونے جا رہی ہے، اور جو ایک 28-30 سال کا سفر اس کراچی نے طے کیا ہے، جو اندھیروں سے عبارت ہے، جو غنڈہ گردی اور ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری سے عبارت ہے، اس میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک دوسرا پلیٹ فارم بھی سامنے آیا اور لوگوں کا ایک بڑا سمجھ لیں مومنٹم بنتا چلا جا رہا ہے. تو کسی کو ان لوگوں کو یہ سوٹ نہیں کرتا ہے آپ کے خلاف سازش ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف سازش ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں معیشت اچھی ہو. دیکھیے ظاہر سی بات ہے، میں تو نام نہیں لے رہا، لیکن آپ نے اگر خود سے یہ بات کہی ہے تو اس سے بات بالکل سمجھ میں آتی ہے. ٹاک آف دی ٹاؤن ہے کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ ایک مومنٹم گین ہو گیا ہے. یوتھ نکل رہے ہیں، خواتین نکل رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس دفعہ کراچی کو بدلنا چاہیے. تو اب جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں ووٹ کاسٹ کم ہو اور خوف اور دہشت کا ماحول رہے اور اسی میں الیکشن ہو جائے، تو وہ ظاہر ہے کہ یہ چاہیں گے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا یہ خوف کی فضا کو قائم کر دیا جائے. بدقسمتی سے وہ ایک کریح کام کر رہے ہیں. کون لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اور پی ٹی آئی کراچی سے نہ جیت سکے اور خوف کا جو عالم ہے وہ قائم رہے؟ کس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ سارے لوگ کہ جن کے بارے میں خود پاکستان کی افواج اور پاکستان کی رینجرز نے جب ان لوگوں کو گرفتار کیا تو یہ بتایا کہ ان کے بھارتی راہ کے ساتھ تعلقات ہیں اور ان سے ٹریننگ حاصل کرتے رہے ہیں. ان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے وہ پکڑے بھی گئے ہیں، اور کیونکہ بٹوین دی لائن آپ نے فرمایا، میں آپ سے تصدیق کر لیتا ہوں. آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ ایم کے ایم نے فوج کے اوپر حملہ کیا، 2 لوگوں کو شہید کیا، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو خوف کا ایلیمنٹ یا خوف کا عنصر جو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں کراچی میں وہ ختم نہ ہو سکے، اور یہ بلدیاتی الیکشن آگے چلے جائیں یا آپ لوگ نہ جیت سکیں؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میں نے جو کہا، اگر آپ نے اس سے نتیجہ اخذ کیا تو آپ جاوید چودھری میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے مزاج کو سمجھتے ہیں اور لوگوں کی کو زبان دینے والے یقیناً صحافی ہیں. بس میں یہی چاہتا تھا کہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے. میں سمجھتا ہوں چلے میں مزاج کو سمجھتا ہوں، لیکن نمائندگی تو پوری کرے نا کم از کم آپ. ہاں جی ہاں، میں پارٹی کا نام اس وقت تک نہیں لوں گا جب تک ثابت نہیں ہو جاتا، پکڑے نہیں جاتے. میں تو لا انفورسنگ ایجنسی سے کہوں گا کہ ریپڈ ایکشن ہونا چاہیے. درمیان میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے حافظ صاحب؟ یا کلیئر کریں یا بات نہ کریں. جی میاں صاحب، یہ کراچی میں کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو رہا ہو، چاہے صفورہ گوٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لوگ آپ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں سر؟ نہیں یہ ہماری طرف دیکھتے نہیں ہے جاوید صاحب، یہ تو دکھایا جاتا ہے نا، بنایا جاتا ہے. کوئی خواب بھی دیکھ رہا ہوگا تو اس کو بھی جو نظر آئے گا وہ ہمارے ہی ذمہ ڈال دیں گے. کسی کا کوئی اور گھریلو معاملہ ہوگا اس کو بھی ایم کیو ایم کے ذمہ میں ڈال دیں. انہوں نے وہ اینک لگائی ہوئی ہے لال چشموں والی جس کے سب کچھ ان کو لال 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 نظر آتا ہے. اب ماشاءاللہ بڑے قابل احترام ہے، یہ بڑا اچھے انسان ہے، لیکن ان کی بات آپ ذرا سنیے. یہ خود ہی اس بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ جی را کے ایجنٹ. ارے بابا، را کے ایجنٹ کون ہیں؟ کیوں نہیں پکڑتے؟ کس نے منع کیا ہے؟ 1.5 سال سے وہاں آپریشن ہو رہا ہے. جو را کے ایجنٹ ہیں ان کو پکڑے، ان کو پھانسی پر لٹکائے نا. یہ ہر روز جو آپریشن میں حکومت پکڑے، گورنمنٹ پکڑے جن کی ذمہ داری ہے، اور تاکہ ان جیسے جو لوگ ہیں ان کو پھر یہ بار بار الزام لگانے کی بات نہ ہو. اسی طرح جو صفورہ گوٹ والے واقعے میں لوگ پکڑے گئے، انہوں نے کیا کہا؟ یہاں راولپنڈی میں جو کسی کے گھر سے پکڑے گئے وہ کون تھے؟ جو لاہور کی یونیورسٹی سے پکڑے جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ کیا کہا؟ کس کے بارے میں کہا انہوں نے؟ نہیں، وہ کہا کہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. یعنی صفورہ گوٹ کے اندر جو لوگ ملوث تھے، جی بالکل، ان کا تعلق جماعت اسلامی کے جی آئی ٹی کے بیچ میں وہی ان کے نام آئے، ان کو کیسے بھول گئے یہ؟ اور جتنے معاملات ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے. کراچی اس نے لاہور میں جو ہماری پنجاب یونیورسٹی کے ہیں وہاں پر کون جمعیت کے لوگ ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ راولپنڈی میں یہ تعلق کن کے ساتھ تھا؟ یہ فرمائیں کہ کراچی میں جو آج واقعہ ہوا، فوج کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہوا، 2 جوان شہید ہو گئے، آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے اس کا؟ دیکھیے یہ پھر وہی بات، میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کراچی کا امن نہیں چاہتے. جو آپریشن کے یہ بیرونی طاقتیں ہیں، اندرونی لوگ ہیں، کیوں نہیں پکڑے جاتے وہ؟ دیکھیں، اور پھر میں واضح کر دوں جاوید صاحب، راہ کے فنڈڈ لوگ، نہیں میں نہیں یہ سمجھتا، میں نہیں کہہ سکتا کس کے بیرونی طاقتیں کون ہیں جو ان کو فنڈ کر رہی ہیں، جو نہیں چاہتے کہ کراچی کا امن قائم رہے؟ سر کون لوگ ہیں، کون فورسز ہیں جو یہ نہیں چاہتی؟ سامنے آپ دیکھیے تو صحیح نا کہ کیا وجہ کیا ہے، کیوں
آپ ذرا انہی سے پوچھ لیجئے کیوں چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو جائے؟ یہ جو ہے یہ الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا آج جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، اگر آپ نے بھی، فیصل واڈا صاحب نے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ کراچی میں ایمرجنسی لگا دی جائے۔ کیا مقصد ہے ایمرجنسی لگانے کا؟ کہ وہ الیکشن سے دوڑنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے گٹھ جوڑ تو ضرور ہوا ہے، دونوں مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کس کا؟ جو الطاف بھائی کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، کراچی والے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کراچی کراچی والوں کا۔ مراسا یہ فرمائیے گا، ابھی آپ کراچی میں کمپین کر کے آئے ہیں، جو کراچی کی صورتحال کیا ہے؟ کیا وہاں پہ خوف ہے؟ اگر ہے تو کس کا ہے؟ اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں کراچی میں، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جاوید چودھری صاحب کے پہلی بات آپ نے جو سوال کیا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، دیکھیں ان لوگوں کا ہاتھ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ملک کے اندر ہو یا بیرون ملک قوتیں ہو، وہی لوگ ہیں جو کراچی کا امن نہیں چاہتے، کیونکہ کراچی کا امن مطلب پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی، پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی مطلب پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان مضبوط ہوگا تو لوگ خوشحال ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کراچی کے اندر اس قسم کے واقعات کا مطلب یہی ہے کہ وہی لوگ ہیں جو دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں، جو خوف پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ سب کو پتا ہے کہ دہشت گردی پھیلانا چاہتا ہے، خوف پھیلانے والا خوف پھیلانا چاہتا ہے، کراچی میں پاکستان میں امن نہیں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن کون لوگ ہیں جو نہیں دیکھنا چاہتے؟ دیکھیں ایک تو آپ مجھ سے اگر اوورال جو کراچی کے اندر امن و امان کی صورتحال تھی، وہاں پہ جو بتہ مافیا تھا، وہاں پہ جو ٹارگٹ کلنگ تھے، وہاں پہ جو بری بن لاشیں بیٹھتے تھے، اس کے حوالے سے بات کریں تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ہمارے پاس آئی ہے جو کہ اگر 90 کے اوپر چاوا پڑتا ہے تو آپ ایک شور سنتے ہو۔ اگر خوف ہے دیکھیں ایک چیز جو میں نے یہاں پہ کراچی کے اندر میں نے خود دیکھا، لوگ اب کراچی کے اندر مزید خوف کو برداشت نہیں کرنا چاہتے، وہ امن کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ تحریک انصاف اور جمہوریت اسلامی کا جو اتحاد بنا ہوا ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور لوگ ان کا جو اعتماد ہے، جو لوگ جس انداز سے نکل رہے ہیں ایک نئی امید کے ساتھ، امن کے لیے، خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے اور متحد ہونے کے لیے، یہ جو تقسیم تھی لسانی بنیادوں پہ، زبان کے نام پہ، یہ آپ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور چیز کہ وہاں پہ کراچی کے اندر اگر یہ ایم کیو ایم بات کرے کہ الیکشن سے بھاگنے کی بات ہے تو 50 یونین کونسل پہ تو ان کے نمائندے ہی نہیں ہے، 209 میں سے 50 یونین کونسل پہ یہ لڑ ہی نہیں رہے، تو مقابلہ کس چیز کا؟ کراچی میں 50 یونین کونسل میں یہ نہیں لڑ رہے، 50 یونین کونسلز میں آپ لڑ رہے ہیں، خالی چھوڑے ہوئے ہیں، جہاں یہ نہیں ہے وہاں پہ آپ ہیں۔ تحریک انصاف لڑ رہی ہے، تحریک انصاف وہاں پہ لڑ رہی ہے، اور جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے آپ کا ایک اشتہار چل رہا ہے ٹیلی ویژن پہ کہ بار بار کہ کراچی میں خوف کا عالم ختم کریں گے اور آپ دونوں کو مضبوط کریں اور باہر نکلے 5 دسمبر کو ووٹ دیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دونوں جماعتیں مل کے، وہ دونوں جماعتیں مل کے جو 246 میں خوف ختم نہیں کر سکی تھا، پورے کراچی میں خوف ختم کریں؟ دیکھیں بالکل کراچی کے اندر جمہوریت اسلامی اور تحریک انصاف کا جو یہ اتحاد ہے، 246 میں ہم اکٹھے نہیں تھے، یہ جو اتحاد ہے اس سے لوگ تحریک انصاف اور جمہوریت اسلامی کو دیکھ رہے ہیں، اس اتحاد کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ 5 دسمبر کو کراچی کی تقدیر بدلے گی، کراچی میں امن آئے گا، کراچی کو متحد کریں گے، کراچی میں خوشحالی لے کے آئیں گے، کراچی میں ترقی لے کے آئیں گے، کیونکہ کافی عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں 246 میں نہیں لے کے آئے نا صاحب، نہیں ہم لوگوں کو اعتراض یہ ہے کہ جو دعوے آپ نے 246 میں کیے تھے آپ وہاں پہ نہیں کر سکے، پورے کراچی میں کیسے کریں؟ 90 کے اگر آپ 246 کی بات کر رہے ہیں، وہ ایم کیو ایم کا وہاں پہ ایک گڑھ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے، اب نتائج 246 سے مختلف ہو اوورال کراچی کے اگر 22 قومی حلقے ہیں، ایک 246 تھوڑی ہے، 246 تھوڑی ہے، 209 یونین کونسل ہے، 209 کونسل مقابلہ ہونا ہے، اس میں 50 یونین کونسل میں تو ایم کیو ایم کا نمائندہ تک نہیں ہے، انہوں نے کینڈیڈیٹ ہی پٹ نہیں کیا، جب ان کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے تو مقابلہ کس چیز کا؟ تو نہیں ہو جائے ٹوٹل 50 میں تو ان کے نمائندے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ کراچی میں آج پولیس کی فوج کے اوپر براہ راست حملہ ہوا، 2 لوگ شہید ہو گئے، ہمارے سپاہی تھے، تو ریاست اس کے پیچھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ جب آپ فوج کو وہاں پہ لے کے گئے ہیں تو اب ریاست نے ان کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن سب گفتگو جس طرح شروع کی آپ نے اور دوبارہ آپ اس موضوع کے اوپر آگے، میرا خیال ہے 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کراچی میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، اور جو ریاستی اداروں کے اوپر، خواہ وہ پولیس ہو، انٹیلیجنس کے ادارے ہوں، رینجرز ہوں، اور اب جو فوج پہ جو حملہ ہوا ہے، یہ سارا ریاست پہ حملہ تصور کیا جاتا ہے، یا یہ ہو۔ اور دوسرا جو ایک بلدیات کا الیکشن ہے، یہ بحث دوسری طرف چلی گئی کہ اس یونین کونسل میں کتنے نمائندے کھڑے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ جو آپ نے سوال کیا ہے، اگر ریاست پہ حملہ ہو، کسی بھی ادارے پہ حملہ ہو، تو ریاست بالکل اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی سطح کے اوپر بھی ایسا کوئی تاثر گیا ہے۔ ریاست ساتھ کھڑی ہے نا سر؟ بالکل کھڑی ہے سر۔ پچھلے 3 سال سے مسلسل پولیس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، پچھلے 2 سال سے رینجرز کے اوپر مسلسل حملہ ہو رہا ہے، ریاست نظر نہیں آئی سر۔ اب فوج کے 2 لوگ شہید ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے ریاست ایکٹیو ہو جائے، لیکن باقی بھی سر پاکستانی ہیں، ان کے بارے میں کس نے سوچنا ہے؟ یہ سارے جو
ادارے ہوتے ہیں یہ ریاست کے آپ یہ کہیں کہ نمائندے بھی ہیں, ریاست کے ٹول بھی ہیں, ریاست کی امپلیمنٹنگ اتھارٹیز بھی ہیں. ان کے آگے تو ریاست نہیں کھڑی ہوتی ہے نا, یہ ریاست کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے, کسی طرح کی بھی انفراسٹرکچر ان کو چاہیے, کسی طرح کی بھی ان کو یعنی آپ یہ کہیں کہ امپروومنٹ چاہیے, اکوپمنٹس چاہیے ان کو جدید ترین, کس جگہ کے اوپر آپ یہ بتائیں کہ ان اداروں کے ساتھ ریاست کھڑی نہیں ہوئی. میں آپ کو یہ ادارے, میں عرض کر رہا ہوں, مجھے آپ تھوڑا سا ISPR کی پریس ریلیز دیکھ ایک لیجئے, منٹ مجھے دے دیں ذرا. وہ ایک الگ بات اسی ہے, چیز پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو الگ ہم بات نے ہے. کرنا تھا ہم کر رہے ہیں, ہم آپ اس نے جو وقت- کرنا تھا آپ ہم نہیں اس کر وقت رہے. کراچی کی صورتحال کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے, میں پریسائز وہ جواب کراچی دے کی رہا ہوں. صورتحال کے بارے میں یہ press ISPR کا ایک اور جواب ہے, وہ اس سے الگ ہے, وہ یہ موضوع بالکل تبدیل ہو جائے گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے ادارے, ریاست کے ادارے اس سے پہلے 20-25 سال سے کراچی میں قیام امن کے لیے موجود ہیں, لیکن آج پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا ایک آپریشن کا, اور وہ پرائم منسٹر کی ظاہر سربراہی میں ہوا. 19 نکات اس کے بعد ان میں 17 نکات پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ حقیقت وہ ہے. ایک تیسرا سوال ہے, میں ذرا اس کو مکمل کر لوں. اس میں 100% حکومت کی اگر ان کے پیچھے کھڑی نہ ہو, یہ آپریشن کبھی کامیاب نہ ہو. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ادارے پہلے بھی موجود تھے, اس سے پہلے بھی حکومتیں نہیں, ادارے موجود رہے, لیکن آج پولیٹیکل ول ہے, ریاست کھڑی ہے, اور اس کے ریزلٹس آپ کو آ رہے ہیں. کراچی میں امن آ رہا ہے. وہ فورسز جو بھاگ گئیں, ڈی ٹریک ہو گئیں, کوئی ملک سے بھاگ گئے, کوئی سندھ میں چلے گئے, دائیں بائیں اندرون سندھ چلے گئے, ہو سکتا ہے وہ دوبارہ اکٹھے ہونے کی کوشش کر رہے ہوں. ایک سوال آپ سے اور کر یہ میں نے نعیم الرحمان صاحب کی طرف back کر رہے جانا, ہوں. ایک اور چوتھا سوال کر لیتا نا سر آپ نے. یہ فرمائیے گا کہ یہ آپریشن جو کراچی تک محدود تھا, ایک سوال یہ بھی اب اٹھ رہا ہے کہ اس کو شاید پورے سندھ تک پھیلا دیا جائے, کیا یہ سوال ہے اور یہ پھیل سکتا ہے پورے سندھ تک؟ دیکھیں, جس طرح کراچی کے اندر آپریشن کا فیصلہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے مل بیٹھ کے کیا تھا, اور یہ ہم نے اکیلے لیڈ نہیں لی تھی, اس طرح یہ بھی ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہوگا. لیکن میں اس کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ اگر یہ حملے ہو رہے ہیں, ریاستی اداروں کے اوپر ہو رہے ہیں, فوج پہ ہو رہے ہیں, رینجرز پہ ہو رہے ہیں, اور ان کے تانے بانے اندرون سندھ جا رہے ہیں, تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان تمام کھروں کو ٹریس کیا جائے, اور اگر وہاں تک کوئی ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں, کوئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ وہ چھپے ہوئے ہیں, تلاش کرنے میں اور کوئی اگر مذائقہ سر نہیں ہے. تانے بانے کراچی سے نکل کے لاہور تک آ گئے تو پھر 100% لاہور پاکستان کا اتنا ہی ایک شہر ہے, اگر کوئی دہشت گرد وہاں چھپے ہوئے ہیں ضرور ٹریس کرنا چاہیے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. نیشنل ایکشن پلان جو آپ نے بنایا تھا یہ پورے پاکستان کے لیے تھا, یہ صرف کراچی کے لیے نہیں تھا. کراچی کے آپریشن کا تو فیصلہ 2013 میں ہوا تھا, پھر جب یہ APS کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد سے نیشنل ایکشن پلان آتا ہے. اس پہ اگر عمل درآمد کہیں پہ نہیں ہو رہا تو یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن اگر پورے پاکستان تک پھیلا جائے. نعیم الرحمان صاحب کی طرف آپ سے یہ فرمائیے گا کہ MKM بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ صفورہ گوٹ کے جو سانحہ تھا اس کے اندر جو ملوث لوگ ہیں ان کا تعلق آپ کی جماعت کے ساتھ ہے. ابھی میاں عتیق صاحب نے بھی یہ فرمایا. تو اب آپ سر فرمائیے کہ آپ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں یا آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں؟ نہیں, الزام کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں GIT بنی ہوئی ہے نا, آپ رینجرز کے ڈاکومنٹ دیکھ لیں, ISI کے دیکھ لیں, GIT کی پوری رپورٹ دیکھ لیں, الحمدللہ ایک آدمی کا تعلق بھی جماعت اسلامی سے نہیں ہے. اب یہ جو چاہیں کہتے رہیں, ظاہر ہے ان کے اوپر ایک ایسی الزام نہیں ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا سولت مرزا نے اقرار کیا ہے, جس کا فیصل موٹا نے اقرار کیا ہے, جس نے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی لوگ لائق صاحب کے بنائے ہوئے اس نے اقرار کیے ہوئے ہیں. جی تو سنیں میری بات سنیں نا, دیکھیں ہماری کسی رپورٹ میں جماعت اسلامی کے کسی آدمی کا صفورہ واقعے سے تعلق نہیں ہے. میں بالکل 100% اس سے بالکل مطمئن ہوں, اس پہ الحمدللہ جماعت اسلامی کو تعلق ہے. ATI ہے, لیکن ان کے حوالے سے جتنی چیزیں موجود ہیں وہ فوج کی کورٹ ہے ATC میں باقاعدہ ان کو پیش کیا گیا ہے, وہاں ان کے بیانات ہوئے ہیں. نکال دو میاں عتیق, آپ نکال دیں, میں پوری ذمہ داری قبول کر لوں گا اس کی. آپ نکال دیں, اس میں جماعت اسلامی کا رپورٹ ہوا ہے, ایسی بات نہ کریں نا خامخواہی کی. نکال کر کیا چیز دوں گا وہ تو آپ بھائی جان لے آئیے, اگلے پروگرام میں لے آئیے گا, کل لے آئیے گا. اگر وہ آپ عتیق بھائی کل لے آئیے گا. عتیق بھائی آپ سے مجھے توقع نہیں ہے کہ آپ ہوائی بات کریں گے. کہہ سکتے ہیں جناب, تسی کل لے آؤ, دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا جی, اتنی پنجابی آتی ہے مجھے. تو بھائی جان بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی پرامن جماعت ہے, ڈیموکریٹک جماعت ہے. ہم ایسی جماعت نہیں ہے کہ جس میں رابطہ کمیٹی کے لوگوں کو جوتے لگوائے جائیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہی رابطہ کمیٹی بنا دی جائے, پھر جوتے لگوائے جائیں. ہمارے ہاں شورا بنتی ہے, ایگزیکٹو کونسل بنتی ہے, نیچے سے لے کر اوپر تک انتخابات ہوتے ہیں. آپ بھی کراچی یونیورسٹی میں رہے ہیں, آپ کو پتا ہے جماعتیے کیا کرتے تھے. پنجاب یونیورسٹی میں ہم بھی دیکھتے رہے ہیں, گارڈن کالج پنڈی میں ہم بھی دیکھتے رہے ہیں کہ جماعتیے معلومات تو پوری کر لیں. میں NED یونیورسٹی میں رہا ہوں. کی بات ہے, ویری گڈ. عتیق بھائی میں NED میں رہا ہوں, کے دور کی بات ہے جناب. میں NED یونیورسٹی میں رہا ہوں میرے بھائی. اچھا چھوڑیں اس بات کو, ابھی بتائیں کہ جتنے سارے لوگ دیکھیں,
دیکھیں میں بات آپ سے یہ کرتا ہوں. ابھی ایک سوال آیا 246. دیکھیے 246 جو ہے وہ پورا کراچی نہیں ہے, اس جیسے 2-3 حلقے تو موجود ہیں. 246 کو اگر آپ پورا کراچی سمجھ کے خوش فہمی میں رہیں, ان کا یہ کہنا ہے نا کہ آپ سے ایک حلقہ نہیں سنبھالا گیا تو پورے کراچی کو کیسے سنبھالیں گے, کیونکہ وہ اتحاد ریلی کے درمیان پوچھ لیجیے گا, وہ آ رہا ہے کہ ریلی کے درمیان ہی وہ دونوں جو تھے لیڈران صاحبان وہ کچھ آپس میں دائیں بائیں ہو گئے, وہ کیا معاملہ تھا؟ ریلی پوری جگہ پہنچ نہیں سکی. جی نہیں صاحب, آپ اسی پہ خوش ہوتے رہیں میرے پیارے بھائی, آپ اسی میں خوش ہوتے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نتیجہ ملے گا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ 246 کا معاملہ بھی یہ لیاقت آباد پر مشتمل ہے. لیاقت آباد, اورنگی ٹاؤن, لانڈی کورنگی میں جو پریشر انہوں نے لوگوں کے پر اس وقت بھی ڈالا ہوا ہے, اس پر اگر جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا الائنس ہے, ان کو سلام پیش کرنا چاہیے, ورنہ تو آپ تو انپوز آنا چاہتے تھے, ہم اس کے باوجود وہاں مقابلہ کرتے ہیں. نتیجہ انشاءاللہ حیدرآباد جیسے ہی ملے گا جناب. شہید ہوئے لوگ 8 جماعتیں, یہاں تو 2 لوگوں نے ہاتھ ملائے ہیں نا, وہاں تو 8 جماعتیں تھی, اور نتیجہ کیا ہے سب کے سامنے ہے. سر مجھے بریک نہیں دی, آپ بریک نہیں دیجیے, میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں. پھر ظاہر ہے ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کی ایف آئی آر پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار پاکستان کے اندر درج ہو رہی ہے. وقوع لندن میں ہوا, اور جہاں پہ وقوع ہوتا ہے ایف آئی آر ہمیشہ وہاں پہ ہوتی ہے, لیکن یہ پاکستان کے اندر درج ہوگی, یہ کیوں ہو رہی ہے اور اس سے کیا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی. شورٹس بریک کو بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ دنیا میں جہاں پہ واردات ہوتی ایف آئی آر وہاں پہ ہوتی, یہ پاکستان میں عمران فاروق صاحب کے قتل کی ایف آئی آر کیوں درج ہو رہی ہے؟ ہاں دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ اگر پاکستان میں عمران فاروق صاحب کے قتل کی ایف آئی آر درج ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے, پہلے تو مجھے اس کی تفصیلات نہیں پتہ کہ کب ہو رہی ہے اور کس طرح ہو رہی ہے, لیکن یہ میں آپ کو بات بتا سکتا ہوں کہ جو نثار علی خان کے وزیر داخلہ ہوتے ہوئے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو پاکستان کے قانون کے خلاف ہو, پاکستان کے آئین کے خلاف ہو, اور لاء میں اس کی اجازت یا اس کی پروویژن نہ دی گئی ہو. اس کی حد تک میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں. اب دیکھیں کتنے عرصے سے سیاست میں آپ نے کبھی یہ سنا ہے اس سے پہلے پاکستان میں ایسا ہوا ہو؟ دیکھیں میں کوئی وکیل نہیں ہوں, یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر ہے کوئی ماہر قانونی آپ کو بتا سکتا ہے, لیکن جو میں نے آپ کو اسٹیٹمنٹ دی ہے میں اس کے اوپر بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ وزیر داخلہ جو نثار علی خان کے ہوتے ہوئے غیر قانونی کام, آؤٹ آف لا, قانون کے دائرے سے یہ باہر کوئی ہوا چیز کہ نہیں ہوگی. ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کا جو قتل ہوا تھا اس پہ اب انصاف ہونے والا ہے پاکستان میں. دیکھیں انصاف, آپ اس حوالے سے میں ضرور کہوں گا کہ ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کے جو قتل کے تانے بانے ہیں وہ پاکستان میں ضرور آتے ہیں. ان کے جو میں نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا, دوبارہ اس کو میں استعمال کرتا ہوں, جو کھرے جیسے کہتے ہیں نا, یعنی ہینڈس, جب شواہد ملتے ہیں وہ پاکستان میں ضرور آتے ہیں. پاکستان میں ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے حوالے سے مشتبہ افراد ملزم گرفتار ہوئے. امریکہ سے جو ان کی پولیس ہے, اسکاٹ لینڈ یارڈ کے لوگ یہاں پہ ان سے تفتیش کے لیے آئے. اب اس تفتیش میں کیا تفصیلات سامنے آئیں ابھی تک پبلک میں نہیں ہے. جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس ان سے جو شواہد لے کے گئی, گواہوں سے بیان لے اس کے کا گئی, مطلب یہ ہوا کہ وہ ایم کے نہیں ایم ہے. کے گرد ایک اور گھیرا ڈال رہے ہیں آپ ایم کے, اور یہ سارا ایم کے ایم کو پھانسنے کے چکر میں. ایک منٹ جو صاحب یہ جو ایف آئی آر ہونے جا رہی ہے یہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کے خلاف ہونے جا رہی ہے. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتل ہیں؟ سر یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حکومت کہہ رہی ہے اتنے عرصے سے. نہیں, ہم تو یہ کہہ یہ رہے ہیں حکومت کہہ رہی ہے اور اسٹیبلش کر رہی ہے ایم کے ایم کے ساتھ. اسٹیٹمنٹس نکال کے دیکھ لیجیے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عمران فاروق کو جن لوگوں نے قتل کیا, آپ نے یہ کہا کہ گھیرا ایم کیو ایم کے گرد تنگ ہو رہا ہے, ہم تو قاتلوں کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں. اور اگر وہ پاکستان میں مقدمہ درج کرنے سے وہ قاتل گرفتار ہوتے ہیں, انہیں سزا ہوتی ہے, آپ پرانے بیانات نکال کے دیکھ لیجیے. یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. یہ امپریشن ایک سوال آپ سے اور کر کے میں پھر ادھر آتا ہوں کہ یہ بلدیاتی الیکشن سے 4 دن پہلے ایف آئی آر لانچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اب ظاہر ہے جس وقت بھی آپ کو اس طرح کا کام کریں گے, 5 سال ہو گئے قتل کو, ملک میں کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوگا. سر 5 سال قتل میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ ان کے ملزم پاکستان میں گرفتار ہیں. سر میں صرف 4.5 سال سے گرفتار دوسرا اینگل آپ کو بتا دیتا ہوں. چونکہ ملزم پاکستان میں گرفتار ہیں, اب ان کی برطانیہ کی حوالگی کے حوالے سے کیا قوانین ہیں, 4.5 سال کیا ضروری تھا ان کو یہاں پہ ٹرائل کرنا یا ایف آئی آر یہاں پہ درج کرنا, یہ ٹیکنیکل بات ہے. اور اس میں ایم کیو ایم کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو صرف ملزموں کی اور قاتلوں کی بات ہے. ان کا تعلق کس سے نکلتا ہے خدا جانے. دیکھیے اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب تو آپ کے کارکن تھے, آپ کے لیڈر تھے, تو گورنمنٹ آپ کی مدد کرنا چاہتی ہے. دیکھیے نہیں بالکل کریں مدد, ہم یہ کہتے ہیں نہیں. دیکھیے یہ سوٹ کرتی ہے نا آپ بات. دیکھیے ہم جہاں تک یہ ہے, میں ڈاکٹر صاحب 2 منٹ دیجیے گا, کہ دیکھیے بالکل ہمارا اپنا بھی یہی موقف ہے کہ
کہ قاتل پکڑے جانے چاہیے اور پاکستان میں سزا لیکن ہونا چاہیے ان کو۔ یہ جو سازش کی سمیل ہے نا یہ نہیں آنی چاہیے۔ سازش ہے آپ کے خلاف؟ دیکھیے جس طرح کی پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں، پکڑا کون جاتا ہے؟ ظفر، امجد، طارق، بھائی وہ کہاں ہیں؟ کس لیے آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ آج تک؟ آپ کا خیال یہ میں سوال کرتا ہوں سر، میرا سوال سنیے نا۔ پلیز چودھری نثار صاحب آپ کو پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کا دیکھیں میں جب تک وہ کھل کر سامنے نہ آئیں میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں؟ اور مزید کیا کھلیں گے حکومت سر؟ وقت ہیں، اس سے زیادہ کیا کھلنا ہے سر؟ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو گرفتار کر لیں۔ میری گزارش سنیے گا، صاحب اقتدار ہیں، حکومت وقت ہیں، ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں ان کے، تو خیر میرے خیال میں شاید دیکھنے سے ہی ایف آئی آر کٹ جائے گی، یوں کر کے دیکھیں وہ ایس ایچ او صاحب ساری ایف آئی آر کاٹ دیں گے، کوئی وہ بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال، مجھے حکومت ایف آئی آر کاٹنا چاہ رہی ہے، ایم کیو ایم کی اس حوالے سے بے چینی اور اضطرابی کیفیت کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی اگلا سوال سر، اگلا سوال داخلہ سر یہ بتائیے، ہم تو آپ کی مدد کر رہے ہیں سر میں آپ قاتلوں کو پکڑ رہے ہیں، جنہوں نے ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کیا ہم انہیں پکڑ رہے ہیں، آپ کی مدد جناب کر رہے ہیں ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہمارا شکر گزار ہونا ہم نے تو چاہیے۔ خود کہا تھا ایف آئی آر کٹانے کے لیے، آپ کو چاہیے کہ آپ وفد بنائیں اور وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کریں۔ ٹھیک ہے جناب، 5 سال سوال یہ ہے سر، سوال یہ ہے کہ حکومت اگر یہ واقع میں ایسا ہو 100% بالکل ہم اس چیز میں ہیں۔ سر سوال یہ ہے، آپ کی زبان مبارک ہو۔ سن لو گورنمنٹ ایف آئی آر کاٹنا چاہ رہی ہے عمران فاروق صاحب کے قتل کی پاکستان میں، آپ اس کی تائید کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں؟ دیکھیں میں پہلی بات تو یہ ہے میں بھی کوئی ماہر قانون نہیں ہوں، مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے باقی کہ کاموں میں آیا بھی یہ- آپ ماہر نہیں ہیں اور میں پورے تبصرے کر رہے ہیں نہیں جناب، جو چیز میرے علم میں ہوگی میں اس کی بات کر سکتا ہوں کہ آیا آئین میں قانون میں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، کیسا ہو سکتا ہے، کس طرح نہیں ہو سکتا، اور جب وہ ہوگی اس کے بعد دیکھا جائے گا آیا اس میں کیا چیز ہے۔ اچھا یہ مراسا یہ بتائیے گا کہ یہ ایک مطالبہ کر دیں کہ قاتلوں کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے، کہہ رہے ہیں نا، میں تو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں سر، یہ ہم پہلے سے کہتے آ رہے ایف آئی آر کی گنجائش موجود ہے تو درج کی جائے۔ مراسا یہ فرمائیے گا کہ جب یہ ایف آئی آر ہوگی تو آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اس کا کراچی میں؟ دیکھیں فائدے کا تو نہیں، لیکن جو بات آپ نے ابھی کی کہ مجھے ایم کیو ایم کی جو بے صبری ہے، بے چینی ہے، جو اضطراب ہے، اس کی سمجھ مجھے خود نہیں آ رہی، کیونکہ اگر حکومت ان کی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ عمران فاروق کون تھا؟ انہی کا لیڈر تھا، انہی کا رہنما تھا، انہی کا پارٹی کا تھا، اور میں نے الطاف حسین صاحب کا وہ آپ نے دیکھا ہو کہ جب وہ ٹی وی چینل پہ جو دکھا رہے تھے جب عمران فاروق شہید ہو گئے تو اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں تو اگر ان کے قاتل کو پکڑا جا رہا ہے کراچی ہم آج بھی کہتے ہیں اگر ان کے قاتل کو پکڑا جا رہا ہے، ضرور پکڑا جائے، ہو رہی ہے، کون کہتا ہے کہ نہ پکڑا جائے حکومت کو تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بالکل، دیکھیں جہاں تک وہ ہے، مگر ایک اور چیز بھی ساتھ ابھی یہاں چل رہی بس ختم ہو گئی بات اس میں، ہاں مجلس میں ہم کہہ رہے ہیں اگر مگر بس ہو گیا، ٹھیک اگر ہے، کر رہے ہیں سپورٹ، لیکن سوال یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن سے 4 دن پہلے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو حکومت کو پتا ہوگا، میں نے کہا کہ یہ اتنی سمجھ ان کو نہیں ہے کہ کیا ہے وجہ ہے۔ حکومت کو علم ہوگا، یہ کیوں حکومت کو علم ہوگا کہ شواہد ملے ہیں، ابھی ان کے پاس ثبوت آئے ہیں کچھ، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 4 سال سے سر حکومت کے پاس، ان کو دیکھیں اگر حکومت کر رہی تو ان کو کچھ، ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی، ان کے پاس کچھ ڈیٹیلز ہوں گے، پروفز ہوں گے، اسی کی بنیاد پہ کریں گے، لیکن میرے خیال سے ان کے جو اضطراب ہے یہ سمجھ سے بالا تھا۔ نہیں اضطراب مت کہیے، میں نے وقفہ لینا، لیکن ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں سارے یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں کہ ہم سے اپنے جو فوجی جو شہید کر رہے ہیں جن لوگ، وہ پکڑے نہیں جاتے، اور جو لندن میں قتل ہوا ہے اس کے قاتلوں کو ہم سزا دے لیں گے، تو یہ کیا عجیب سی بات نہیں لگتی؟ ایک چھوٹی سی بریک والا پسند۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ حافظہ یہ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کا جو قتل ہے، اس کی جو ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے پاکستان میں، اس کا کراچی کے حالات پر اثر ہوگا؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ ان کے ایک لیڈر کا قتل ہوا اور جس کا الطاف حسین صاحب کو انتہائی شدید صدمہ تھا، وہ جو پورا دن کئی دن تک چلتا رہا ٹیلی ویژنز پر، تمام چینلز پر، وہ لائیو کتنے پریشان تھے وہ، تو اور اگر ان کے تانے بانے کچھ کراچی کے میں بھی لوگ موجود ہیں جو ایئرپورٹ سے پکڑے گئے یا ساؤتھ افریقہ سے آتے ہوئے یا وغیرہ وغیرہ، تو اگر وہ سب پکڑے جاتے ہیں، ایف آئی آر کٹتی ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تو اس پر تو ایم کیو ایم کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے لیڈر کے قاتل پکڑے جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پریشانی، ہلچل، کھلبلی، اور الیکشن سے پہلے اس کو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنٹ چیز ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، حکومت کو بھی اب ایک ٹھیک طریقے سے کام کو آگے بڑھانا چاہیے، اور جو دودھ کا دودھ ہے، پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ جو لوگ کلپریٹ ہیں، جو مجرم ہیں، وہ جس جماعت میں بھی ہوں،
واضح کرنا چاہیے، ان کو قوم کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور ان کے لیے وہی سزا ہونی چاہیے جو قانون میں موجود ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے MQM کو بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. تو اب جو بلدیاتی انتخاب کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں اور یہ بلدیاتی الیکشن پہ اثر تو نہیں پڑے گا اس کا سر؟ ہم یہی گزارش کرتے FIR ہیں کا اور یہ جو فوج کے اوپر حملے ہو رہے ہیں کراچی میں، ان کا بلدیاتی الیکشن کے اوپر اثر تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، چاہتے تو لوگ یہی ہے کہ اثر پڑ جائے اور لوگ گھروں سے نہ نکلیں، اور یہی چیلنج ہے کہ جو کراچی کے شہریوں کو اب قبول کر لینا چاہیے. اور میں درخواست بھی یہ کرتا ہوں کراچی کے لوگوں سے، جیسے بھی حالات ہوں، آپ کے پاس بندوق تو نہیں ہے کہ آپ کسی ٹارگٹ کلر کا مقابلہ کریں، آپ کے پاس وہ بندوق نہیں ہے کہ آپ کسی سنیچر کا مقابلہ کریں، آپ کے پاس ووٹ ہے، آپ اس کو استعمال کریں. کھلبلی سی مچ جاتی ہے آپ میں، اس کی نہیں دیکھیے، میں کھلبلی سی ہمیں وہ دیکھیے، اگر کیفیت ہو کر اگر تو واقع میں ہی یہ اس طرح سے کیا جائے کہ آپ فیصلہ کریں، آپ پکڑیں، واقع میں ہی ثابت کریں، کورٹ میں لے جائیں کہ جی یہ لوگ ہیں، ان کو ہینگ کریں، کوئی منع نہیں کر رہا ہے جناب. انہی کے ساتھ ساتھ میں وہ بھی کہوں گا جو ہمارے 150 لوگ جو ہمارے ماورائے عدالت قتل کیے گئے، ان کو بھی ضرور دیکھا جائے کہ کس نے کیا. 16,000 سے زیادہ میرے ساتھی جو ہے وہ شہید کیے گئے ہیں، ان کو ٹارگٹ کلنگ میں. آج تک 1.5 سال سے رینجر 2 سال سے بہت سارے پلان کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو بار بار پکڑ رہے ہیں. کوئی ایک ٹارگٹ کلر انہوں نے ایسا پکڑا جس میں یہ کہے کہ جی یہ دیکھیے یہ MQM کے جو لوگ ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے، شہید ہوئے، ان کے یہ ہم قاتل پکڑ کر لے کر آئے ہیں. اس لیے ایک بیلنس رکھا لیکن جائے. سر یہ کچھ آپ کے جو کچھ دوست ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، وہ جو بیانات دے دیتے ہیں، وہ بیانات بھی بہت مشکوک ہوتے ہیں. کہ مثلا وسیم اختر صاحب نے کہہ دیا تھا پچھلے دنوں کہ 18 سال کے لڑکے ہیں، ذرا احتیاط کریں، یہ نہ ہو کہ یہ کچھ کر دیں. تو جب آپ اس قسم کے بیان دیتے ہیں تو کوئی اگر کر دے گا تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کی طرف نظر تو جائے گی. سر کیا کیا آج تک؟ بات یہ آتی ہے کتنے ہزار سے زیادہ ریڈز ہوئے ہیں آفیسز پر، گھروں پر، مختلف جگہوں پر. ایک پتھر کسی نے نہیں مارا. اور وہ آپ بھول گئے جہاں جب آپ جا رہے تھے تو سٹیل کے بلٹس لگتے تھے، اور وہ بلٹس جو ہیں وہ آپ کی گاڑیاں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بختر بند گاڑیاں جو ہیں، ان تک بھی وہ بھی نہیں سیف رہ سکے. تو یہ فرق ہے جناب. آپ یہ بتائیے، نہیں میں آپریشن کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ساتھیوں نے کبھی آج تک کوئی ریزنٹمنٹ نہیں. براز صاحب سے یہ بتائیے کہ یہ جو نئی MQM سامنے آ رہی ہے، ان کی طرف سے احتجاج نہیں ہو رہا. یہ ویسے یہ نئی اختراع ہے آپ کی. یہ ویسے ایک دلچسپ بات ہے کہ ایک تبدیلی کراچی میں یہ بھی آ رہی ہے کہ احتجاج اب وہ اتنا نہیں کرتے جتنا یہ پہلے کرتے تھے. تو اچھی بات نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. چودھری صاحب دیکھیں، یہ جو ابھی میاں صاحب عرض کر رہے تھے، بات یہ ہے کہ اگر یونٹ انچارج پکڑا جاتا ہے، اگر کسی کوئی قاتل پکڑا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یونٹ انچارج ہے، ہماری یونٹ انچارج کو پکڑا، کسی سیکٹر انچارج کو پکڑا. اگر امریکن ساختہ اسلحہ برآمد ہوتا ہے تو 90 سے برآمد ہوتا ہے. اگر کسی ٹارگٹ کلر کو گرفتار کیا جاتا ہے تو MQM کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اگر آپریشن ہو رہا ہے تو عرض یہ ہے کہ آپریشن درست سمت میں جا رہا ہے، اس کو ہونے دو، منطقی انجام تک پہنچاؤ، کراچی کو پرامن رہنے دو، کراچی کو دہشت گردوں سے بچاؤ، کراچی کو بری بنداشوں سے بچاؤ. اور یہ شور نہیں ہونا چاہیے. اگر آپریشن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اندر ملیٹنٹ ونگ ہے، ان کی ٹارگٹ کلر موجود ہے، ان کے پاس دہشت گرد ہے، انہوں نے لوگوں کو مارا ہے، انہوں نے لوگوں سے بدلہ لیا ہے، تو ان کو پکڑا جائے. جب پکڑا جاتا ہے تو ایسے شور مچتا ہے. جب شور مچتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے ورکر جی گرفتار ہو رہے ہیں. ورکر اس لیے گرفتار ہو رہے ہیں کہ وہ ملوث نہ ہو. اگر کوئی قتل نہیں کرے گا تو کس طرح ملوث ہوگا؟ اگر کوئی بدلہ نہیں لے گا تو کس طرح ملوث ہوگا؟ اگر کوئی دہشت گردی نہیں کرے گا تو کس طرح ملوث ہوگا؟ پکڑے جانے بڑی اچھی بات ہے سر. دیکھیے پکڑنے کا حق ہے، ان کا آپریشن ہو رہا ہے، آپریشن کر رہے ہیں. اعتراض جو کرتے ہیں بڑا واضح بات ہے. 4 دن میں ابھی جب یہ حیدرآباد کا رزلٹ آ گیا، کراچی میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہو گئی، بہت سی آوازیں آنے لگی. 4 دن میں 136 ہمارے کارکنوں کو پکڑا گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ سارے کے سارے چھوڑ دیے گئے. بھئی مقصد کیا تھا پکڑنے کا؟ کیا وہ کرمنلز تھے؟ کیا ان کے خلاف FIRs تھی؟ کیا کہیں پر ان کا نام کہیں آ رہا تھا؟ اگر واقع میں وہ کرمنلز تھے، ان کو پکڑا گیا. میرا سن لیجئے گا، اگر واقع میں وہ کرمنلز تھے، ان کو پکڑا گیا تو پھر چھوڑا کیوں گیا؟
देखिए हमारा जो कहना है वो सिर्फ ये है कि ऐसा तो गवर्नमेंट करने से आपके साथ ना तो गवर्नमेंट मेरे कारकुन का डरेंगे, आपके साथ ना रवैया ठीक वोट नहीं है। डालने के लिए जी गवर्नमेंट का रवैया आपके साथ ठीक नहीं है। हम गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, तो सर, किसकी हम बात कर रहे हैं? सिंपल जो बात कर रहे हैं, तमाम लोग जो भी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके लिए उनके लिए और ये कहना अब क्यों रिजर्वेशंस है? इन्होंने तो तलाक दी थी, इन्होंने कहा कि रिजाइन जो है वो तलाक के मानिंद है, हम पार्लियामेंट वापस इसलिए गए कि हमारी बातें मानी गई, जब बातें मानी गई, जब बातें मानी गई, डिमांड्स मानी गई ना, ऑपरेशन ठीक है, ऑपरेशन बुश समझा रहा है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं जी कि ये ऑपरेशन बिला इम्तियाज है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि उसके खिलाफ ये कोई पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर है तो बिल्कुल ये बात सही नहीं है। जिन अहदाफ को हासिल किया जा रहा है, ख़ास तौर पे जो लोग दहशत गर्द हैं, कराची के अमन के खिलाफ हैं, टारगेट किलर्स हैं, बत्ताखोर हैं, और अल्लाह के फजल से उन अहदाफ को हासिल काफ़ी हद तक कर लिया गया है। कराची में आज अमन है। बिल्कुल सही। अगर उसकी वजह से किसी को ये महसूस हो रहा है कि हमारी को टूटियां बंद हो रही हैं तो वो अपना हिसाब खुद करे। हम किसी के खिलाफ, जमात के खिलाफ नहीं है। 3 दिन की बात है, एक सेंटेंस बलदियाती इलेक्शन हो जाएंगे एक बयान देता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो उसके जाएगा। बारे में क्या कहा जाता है, और उसी तरह नदीम कमांडो अगर जवाब देता है वो उसी तरह का बयान देता है, तो आईजी साहब आकर क्या कहते हैं प्रोग्राम आपने कि ये सुना, स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। फैसला ये आप एहतजाज खुद है जनाब। कीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।